سبت جوزی نے کتاب ہے تذکرۃ الخواص اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے 325. جی ہاں. وہاں انہوں نے ہمارے 11ویں امام کا جب ذکر کیا تو ان کے فرزند کا جب ذکر کیا تو فرزند کے ذکر کے ساتھ روایات کی روشنی میں اپنا نظریہ جو ہے وہ ذکر کیا. ساتھ ابن جوزی جو ہے نا، آپ دیکھیں نا، اگر وہ نقل کرتے تو پھر وہ یہ کہتے شیعہ یہ کہتے ہیں، لیکن وہ صرف یہ بات نہیں کر رہے کہ یہ وہ ہستیاں، اور پھر اپنی بات پر دلیل بھی لا رہے ہیں اور احادیث نبوی سے جو ہے ایک دلیل انہوں نے پیش کی ہے. تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ عموماً یہ جو بات مشہور ہو گئی ہے، اب وہ اس کی کیا وجوہات ہیں، وہ بات گویا مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہے. یعنی یہ کہنا مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہے کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ امام ابھی پیدا نہیں ہوئے، چونکہ ہمارے پاس تو بڑے بڑے بزرگ علماء اہل سنت کے نام موجود ہیں کہ جو امام زمان کی ولادت کے قائل ہیں اور انہیں صاحب الزمان کہتے ہیں. بالکل. تو اب کیوں ایسا ہوا ہے، کیوں لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہوگی اور اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں، یہ اپنی جگہ ایک سوال بنتا ہے. اب اس کی سیاسی وجوہات ہیں، اس میں تعصب قبیلے یا فرقی جو ہے یا مسلک کا جو ہے وہ تعصب ہے وہ کیا ہے، یا عمدن جو ہے اسے پھیلایا گیا ہے. اور عام طور پر لوگ جو ہیں وہ جو قدیم ان کے ماخذات ہیں، منابع ہیں، ان کی طرف ہر آدمی رجوع نہیں کرتا. اور علماء کو بھی دیکھ لیں تو چند علماء محقق ہوتے ہیں، عام طور پر وہ ایک دوسرے سے جو سنتے ہیں اسی کو آگے بیان کرتے ہیں. تو محققین اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی بڑے بڑے بزرگان ہیں ان میں سے اکثر بزرگان جو ہیں وہ امام عسکری علیہ السلام کے جو فرزند ہیں، جو کہ ہمارے امام وقت ہیں، ان کو اپنا امام وقت سمجھتے تھے، ان کی طول عمر کے بھی قائل تھے. جیسے میں نے اپنے پچھلے کسی ایک پروگرام میں، انشاءاللہ اسے میں حوالہ کے ساتھ بیان کروں گا، میں نے پچھلے پروگرام میں اشارہ کیا تھا ایک بہت بڑی شخصیت ابن عربی، جس کو علماء اہل تسنن جو ہیں وہ یوں سمجھ لیں کہ ایک نابغہ شخصیت اور ایک ولی پروردگار کی حیثیت دیتے ہیں. انہوں نے بھی اپنی جو ہے وہ کتابوں میں باقاعدہ اس کو لکھا کہ امام مہدی علیہ السلام وہی فرزند امام عسکری ہیں اور وہ صاحب الزمان ہیں اور طول عمر رکھتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہا کہ میں نے ان کا دیدار بھی کیا ہے، یعنی ان کو عصر غیبت میں ملاقات کا موقع بھی ملا. تو اس طرح کی باتیں عام طور پر ہمارے ممبر سے یا ہمارے چینل سے چونکہ بیان نہیں ہوتی، تو عموماً یہ ایک شبہ جو ہے وہ موجود رہتا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی ہستی ہے تو اہل سنت کیوں نہیں مانتے، وہ کیوں نہیں ان کی ولادت کے قائل. تو آئیں ان کی کتابیں کھولیں، ان کے ماخذات دیکھیں، تو آپ کو بڑے بڑے چہرے، بڑے بڑے نام نظر آئیں گے کہ جنہوں نے جو ہے ان کی ولادت کا اقرار کیا ہے اور ان کو وقت کا امام بتایا ہے. اب اس بات کو کیوں نہیں یہ اپنے لوگوں کو، اپنے عام لوگوں کو بتاتے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، تو وہ ہمیں سمجھ آ رہی ہیں کہ جس طرح ہر مسلک جو ہے وہ نہیں چاہتا کسی اور مسلک کی تائید ہو. ایک بڑی ہستی جو ہے جناب ابن سباق. ابن سباق جو ہیں آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ علماء اہل تسنن میں ایک بہت بڑا نام ہے، اور ان کی کتاب جو ہے الفصول المہمہ، اس سے اہل تسنن شیعہ دونوں جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں. اور یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے فی معرفت احوال الائمہ، ائمہ علیہم السلام کی جو سیرت ہے، ان کی زندگانی، اس موضوع پہ انہوں نے کتاب لکھی. اور یہ کتاب جو ہے وہ اہل سنت کے اندر معروف کتاب ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کتاب میں انہوں نے امام مہدی صلوات اللہ علیہ کا صرف والد کے اعتبار سے نسب بیان نہیں کیا، ان کی والدہ کا بھی ذکر کیا. واہ ماشاءاللہ. مثلا یہ اب میں وہ چاہے بحث مختصر ہو جائے اور ہم جلد اپنے نتیجے تک پہنچ جائیں. مثلا یہ امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کا جب نسب بیان کرتے ہیں تو مکمل امیر المومنین تک بیان کرنے کے بعد ان کو کہتے ہیں کہ یہ ابو القاسم ہیں، یہ وہی محمد ہیں کہ جو حجت ہیں، ایک حجت کا ذکر کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو القاب ہیں، اب آپ غور فرمائیے، کہتے ہیں ان کے جو القاب ہیں ان میں سے ایک حجت ہے، ایک مہدی ہے، ایک خلف صالح ہے، ایک قائم ہے، ایک منتظر ہے، ایک صاحب الزمان ہے، لیکن مشہور ترین لقب جو ہے وہ مہدی ہے. جی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہیں جناب ابن سباق جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ جو ہے وہ کنیز تھیں کہ جن کا نام نرجس تھا، اور وہ بہترین کنیز تھی خاندان اہل بیت میں. تو اب آپ یہاں دیکھیں کہ انہوں نے وہی باتیں کی ہیں جو ہم شیعہ جو ہیں وہ کرتے ہیں، اور مولا امام زمان کا جس طرح کا ہم نسب بیان کرتے ہیں اور جس طرح کے ہم القاب بیان کرتے ہیں، اسی کو انہوں نے بہترین انداز سے جو ہے وہ بیان کیا جناب ابن سباق نے. ایک اور شخصیت آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہے تو یہ شافی مسلک ہیں، جناب کنجی شافی، اور یہ کتاب جو ہے
مشہور ہے ہمارے اہل تسنن بھائیوں اور شیعوں میں، اور اس کتاب کا نام کیا ہے کہ البیان فی اخبار صاحب الزمان۔ جی، چونکہ اہل سنت نے امام زمان اجل اللہ فرج الشریف پر احادیث کے مجموعے بھی لکھے ہیں، جی، اور اس میں بڑے بڑے نام ہیں، جیسے جلال الدین سیوطی کا نام ہے، ابو نعیم اصفہانی کا نام ہے، اور اسی طرح جناب کنجی شافعی، اور یہ کتاب جو ہے اس کے تقریباً صفحہ نمبر 79 پہ اب میں جناب کنجی شافعی کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ یہ لکھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں یہ نہ کہ صرف پیدا ہوئے بلکہ یہ زندہ بھی ہیں۔ اب یہ خود 7ویں صدی کے ہیں جناب کنجی شافعی، کہتے ہیں وہ زندہ ہیں، اور دلیل ان کے زندہ ہونے کی کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جس طرح عیسیٰ زندہ ہیں، واہ، جس طرح خضر زندہ ہے، اور جس طرح جناب الیاس زندہ ہیں، بس اسی طرح ممکن ہے کہ امام مہدی بھی ابھی تک زندہ ہوں۔ جی، اب دیکھیں نا، یہ وہی بات ہے جو ہم شیعہ کرتے ہیں، اور یہ وہی دلائل ہیں جو ہم شیعہ دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مولا کے ماننے والے جو ہیں وہ صرف شیعہ مسلک میں محدود اور منحصر نہیں ہیں، دیگر جو فرقے ہیں اہل تسنن کے، ان کے اندر بھی امام مہدی کے سچے ماننے والے موجود ہیں، اور جو نہ کہ صرف مولا کی ولادت کے قائل ہیں بلکہ ان کی طول عمر اور ان کی حیات کے بھی قائل ہیں۔ جی، اب اس زمانے میں جب یہ کنجی شافعی جو ہیں جب یہ گفتگو فرما رہے تھے، اس وقت 4 صدیاں گزر چکی تھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح خضر، الیاس اور عیسیٰ جیسے انبیاء صدیاں گزرنے کے باوجود ہمارا عقیدہ ہے وہ زندہ ہیں، تو مہدی بھی اسی طرح ممکن ہے زندہ ہونا۔ پروردگار کی قدرت سے کیا مانے، جس طرح اللہ انہیں زندہ رکھ سکتا ہے تو انہیں کیوں نہیں زندہ رکھ سکتا۔ اسی طرح ایک نام جو ہے یہاں وہ ابن حجر حسمی کا نام ہے، اور ان کی کتاب جو ہے جناب ابن حجر حسمی کی کتاب سوائق محرقہ میں، اور اس کتاب کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 601 پر ایک بہترین جملہ جو جناب ابن حجر کا ہے۔ اب یہ اہل سنت کا وہ عالم ہے جس سے ستون، اہل سنت کا ستون کہا گیا، یعنی بزرگ ترین عالم دین ہے۔ یہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں یوں لکھتے ہیں کہ ابو القاسم محمد الحجت جو ہیں وہ اپنے والد کی وفات کے وقت 5 سال کے تھے، جی، یہ لکھتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مثلا یوں ان کا جملہ ہے کہ عمرہ عند وفات ابی ہے 5 سنین، جی، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں لیکن عطاہ اللہ فیہا الحکمہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت عطا کی، جی، جس طرح قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کو حکمت عطا کی، بے شک، جس طرح حضرت یحییٰ کو حکمت عطا کی، اسی طرح لکھتے ہیں کہ اللہ نے اگرچہ عمر مبارک 5 سال تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت و دانائی یعنی بے پناہ علوم سے نوازا ہے، اور اس کے بعد آگے لکھتے ہیں وَيُسَمَّى الْقَائِمُ الْمُنتَظِرُ، اور یہ وہی ہستی ہے کہ جنہیں نام دیا گیا ہے قائم کا اور منتظر کا۔ جی، اب یہاں دیکھیں نا کہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ ابن حجر جیسے عالم کے نزدیک ایک مسلم سی چیز تھی۔ تو میں وہی بات کو بار بار آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ یہ باتیں صرف شیعہ مسلک اور مذہب کے اندر محدود نہیں ہیں، اہل تحقیق، اہل علم، اہل نظر سمجھتے ہیں کہ مولا کے ولادت کے جو قائل ہیں وہ دیگر مسالک اور مکاتب میں ہیں۔ ایک اور ہستی جناب شیخ سلیمان حنفی، اور ان کی کتاب مشہور کتاب ہے ینابع المودہ۔ اس کتاب کے اندر جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ 82 نمبر جو باب ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جو جملہ انہوں نے مولا کے حوالے سے بیان کیا وہ آپ کی خدمت میں فرماتے ہیں کہ امام مہدی صرف پیدا نہیں ہوئے بلکہ ان کے والد نے اپنے فرزند مہدی جو کہ قائم ہیں جی، ان کو اپنے خاص شیعوں کو دکھایا بھی، جی، ہاں دکھایا بھی، اور انہیں بتایا کہ میرے بعد امام میرا یہ بیٹا ہے۔ یہ جملہ جو ہے اس کتاب ینابع المودہ میں ہے۔ ینابع المودہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، اہل سنت کی کتاب ہے۔ لکھتے ہیں کہ صرف پیدا نہیں ہوئے بلکہ امام ابو محمد حسن عسکری نے ارا ولدہ القائم المہدی بخواص موالی، جی، اپنے جو خاص شیعہ ہیں جیسے جنہیں ہم اصحاب خاص کہتے ہیں ان کو مولا کی زیارت بھی کروائی، اور ان کے لیے اعلان کیا کیا کہ ان الامام بعدہ ولدہ، کہ میرے بعد
جو امام ہے وہ میرا بیٹا ہے کہ رضی اللہ عنہما. اب چونکہ یہ اہل سنت مسلک تھے تو انہوں نے علیہ السلام نہیں کہا، انہوں نے کہا اللہ ان دونوں سے راضی ہو، یعنی اس باپ بیٹے دونوں سے راضی ہو. تو اب یہاں آپ دیکھیں کہ صرف ولادت کا ذکر نہیں ہے بلکہ ان کی امامت کے عقیدے کا اظہار بھی ہے، اور خود یہ اہل سنت بزرگ جو ہستی ہے وہ واضح کر رہے ہیں کہ باقاعدہ ان کی امامت کا اعلان بھی ہوا، اور مولا نے اپنے خاص اصحاب جو ہیں ان کو ان کی زیارت بھی کروائی.